السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ تو جناب کافی دن بعد آج بھی میں ولاگ اپلوڈ کر رہی ہوں، کیونکہ ہم لوگ کافی زیادہ بیزی تھے۔ پچھلے جو دن ہیں وہ اتنے زیادہ بیزی گزرے ہیں کہ ٹائم نہیں ملا ولاگ لگانے کا۔ تو جناب آپ کے لیے ہم ایک سرپرائز ہے، وہ یہ کہ ہم لوگ جو ہے وہ یہاں سے شفٹ ہو رہے ہیں اسلام آباد۔ تو اس کے لیے ہی بس پیکنگ اور تیاری چل رہی تھی، اور مجھے مناہل نے ایک دو دفعہ کہا بھی ہے کہ آپ ولاگ لگائیں۔ میں نے کہا نہیں مانی، مجھے بالکل بھی، کیونکہ بہت ہی سڈن پلان بنا تھا۔ پتہ تو تھا، مائنڈ میں تو تھا کہ ہم نے جانا ہے، لیکن یہ تھا کہ شاید ابھی لیٹ ہو جائے نا کچھ، یہ اس طرح سے ڈاؤٹ میں چل رہا تھا۔ تو جب ہمیں سڈن پتہ چلا کہ ہم لوگ جا رہے ہیں اور کچھ دن میں جا رہے ہیں، تو پھر جو پیکنگ اور وہ ساری تیاری تھی نا، وہ اتنی جلدی سے ہو رہی تھی نا کہ کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی نا، کیونکہ ظاہر ہے اتنی زیادہ طبیعت خراب ہو اور چکی اس ہے۔ ٹائم پہ ہم سب کی طبیعت خراب ہے، ہم سب کو زکام ہے اور بخار ہے، اور جانے میں صرف ایک دن رہ گیا ہے۔ خیر شکر ہے، اللہ کا کام جو ہے وہ سارا سمیٹا گیا ہے، آلموسٹ سب کام ڈن ہو گئے ہیں۔ اور اس میں سب سے پہلے جب ہمیں پتہ چلا کہ ہم جا رہے ہیں، تو ہم نے سب سے پہلے جو ہے نا وہ یہ کیا کہ جو الماری میں جتنے بھی میری شیشے کی کراکری تھی نا، وہ ساری میں نے دھلوا لی۔ میں نے اس کو اچھے سے واش کروایا سرف والے پانی سے اور اچھے طریقے سے نا، اور کیونکہ مجھے یہ تھا کہ یہ ساتھ لے کے جانے ہیں، یا اگر چھوڑ کے بھی جانے ہیں تو بھی یہ صاف ستھری نیٹ اینڈ کلین ہو۔ تو اسی طرح سے اس کے بعد جو ہے وہ کھانے پینے کا بھی سلسلہ ساتھ ساتھ ہی چلتا تھا، کیونکہ وہ بھی کام تو ضروری ہوتا ہے نا۔ تو بس ان ساری چیزوں میں تھکاوٹ بہت زیادہ ہو رہی تھی، اور ایکسائٹمنٹ اتنی زیادہ تھی کہ یہ تھا کہ جلدی جلدی یہ بھی کام کر لیں وہ بھی کر لیں۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ سب چل رہا تھا۔ تو تیاری ہم نے مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ شروع کہاں سے کریں، تو پھر اس لیے میں نے جو ہے نا وہ پہلے برتنوں کو سمیٹنا شروع کیا آہستہ آہستہ سے۔ پھر جو ہے وہ بستر جو مجھے لگ رہا تھا کہ یہ والے بہت ضروری ہیں، یہ لے کے جانے ہیں اس ٹائم پہ ضروری ہیں، پھر میں نے وہ نکالنے شروع کیے۔ تو میری ہیلپر نے میرا بہت زیادہ ساتھ دیا ہر کام میں، تو ورنہ میں مطلب کہ کچھ نہیں نہ کر پاتی، اکیلی کیسے مینیج کرتی تھی، اور ٹائم بھی بہت زیادہ میرے پاس شارٹ تھا۔ تو یہی ساری چیزیں بس چل رہی تھیں پچھلے کچھ دنوں میں۔ تو انشاءاللہ اب بھی میری تو یہی کوشش رہے گی کہ ساری شفٹنگ کے ولاگز جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں، کہ ہم نے کیسے پیکنگ کی، کیسے وہاں پہ جا کے سب کچھ ان پیک کیا، اور کس طرح سے جو ہے نا ہمارا ایکسپیرینس رہا وہاں جانے کا، اور وہ سارا انشاءاللہ ضرور شیئر کروں گی۔ بس آپ سب کی دعاؤں کی بہت ضرورت ہے کہ ہم جو ہے وہ خیر و عافیت سے اپنے گھر پہنچ جائیں۔ تو تقریباً ہمارا جو ہے وہ کافی عرصے سے ہی یہ پلان چل رہا تھا جانے کا، ہمیں پتہ تو تھا ہم نے یہاں سے جانا ہے، ایک نہ ایک دن ضرور شفٹ ہونا ہے۔ اچھا، آپ لوگوں کو یاد ہوگا پچھلے سال ہم نے آپ لوگوں کو ایک چیز دکھائی تھی جو ہمارے مری میں نیبرز نے ہمیں گفٹ کی تھی، تو وہ بھی ہم نے مطلب اپنے ساتھ سنبھالی ہوئی ہے۔ ہم نے سوچا تھا کہ جب ہم اپنے نیو گھر جائیں گے تو اس کو ایسے بچھائیں گے پھر۔ تو یہ جناب میں نے کچھ شاپنگ کی تھی، تو وہ بھی آپ کو دکھا رہی تھی۔ بہت زیادہ چیزیں تو نہیں لی، بہت ضرورت کی جو چیزیں تھیں نا وہی بس میں جا کے تھوڑی سی لے آئی تھی، کہ وہاں پہ جاتے ہی مجھے نہیں آئیڈیا ہوگا کہ شاپنگ وغیرہ کہاں سے کرنی ہے، تو ادھر سے لے لوں۔ یہ میرا ایک پرانا سا ہیٹر تھا، میں سوچ رہی تھی اس کو یہاں تو پینٹ کروا لوں یا سیل کر دوں، کچھ نہ کچھ اس کا بھی کروں، مطلب کہ ساری چیزیں نا ایک ساتھ چل رہی تھیں۔ زیادہ سارا انسان کے پاس ٹائم ہونا پھر اس کو سمجھ آ رہی ہوتی کیا کرنا ہے۔ یہ میرا اسٹور روم ہے، یہاں سے جو ہے نا وہ میں نے کافی بستر نکال لیے تھے، اور باقی جو ہے یہ مجھے جو دوسری الماری تھی، ایک تو میرے روم میں الماری ہے، ایک جو ساتھ والے روم میں پڑی تھی سیف الماری، اس کو بھی مجھے خالی کرنا تھا۔ اور یہ خالی تو میں کر لیتی تھی، یہ نہیں سمجھ آتی تھی کہ اب ان چیزوں کو مینیج کیسے کرنا ہے، ان کو ارینج کیسے کرنا ہے۔ پھر خیر ایک میں نے صحن میں چارپائی بچھائی، اس کے اندر میں نے وہ چیزیں رکھنا شروع کر دیں اس کے اوپر جو کہ میں نے ساتھ لے کے جانی تھی۔ ویسے تو انشاءاللہ ہم سب کچھ لے کے جا رہے ہیں، سارا سامان فرنیچر وغیرہ، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، لیکن باقی پھر بھی ان چیزوں کو بھی پیک کرنا، اور تاکہ اس طرح سے پیک کرنا کہ وہاں جا کے جب ان پیک کریں تب بھی کچھ سمجھ آ رہا ہو کہ کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے۔ تو شفٹنگ کرنا واقعی بہت مشکل کام ہے، لیکن یہ ہے کہ میں کہتی ہوں جو لوگ جلدی جلدی شفٹ کر رہے ہوتے ہیں یا وہ بیچارے کیسے مینیج کرتے ہیں نا، سچ میں ایک کافی زیادہ کام ہے، اچھا خاصا جو ہے نا یہ تھکاوٹ والا کام ہے، لیکن الحمدللہ سب کچھ مینیج ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھیں میں نے ساری جو ہے وہ الماری خالی کر دی ہے اس ٹائم پہ۔ اس الماری میں بس میرے 2-3 بہت زیادہ ہیوی ڈریسز ہیں جن کو میں پیک نہیں کر سکتی تھی، تو میں نے فی الحال ان کو ادھر رکھ دی ہے، بعد میں پھر دیکھوں گی کہ ان کو کہاں پہ رکھنا ہے۔ تو باقی جو ہے وہ یہ دیکھیں میری ہیلپر لگی ہوئی ہے میرے ساتھ، اور بچوں کو بھی بھوک لگ جاتی تھی، ظاہری سی بات ہے کھانا پینا بھی چلتا رہتا ہے،
ادھر پھر میں بنا رہی تھی چکن کڑھائی، جلدی جلدی سے مجھے چکن کا ہی بنانے کا سمجھ آیا، میں نے وہی بنا لیا۔ ایک طرف میں نے بچیوں کو فرائز بنا کے دی کیونکہ ان کو بہت بھوک لگی ہوئی تھی، بازار سے میں کچھ نہیں منگوا رہی تھی۔ میں نے کہا ابھی میں ان کو گھر کا ہی بنا کے دوں گی، آگے جا کے شاید اس گھر میں جا کے 1-2 دن بازار کا کھانا پڑے تو منگوا لیں گے، ویسے جو ہے وہ بازار کا نہیں، ہم گھر کا ہی کھانا جو ہے وہ جیسے بھی تھا میں بنا لیتی تھی، ایڈجسٹ کر لیتی تھی۔ تو یہ جو دن تھا یہاں پہ ہمارے جانے میں بس 1 سے 2 دن رہ گئے تھے، تو میں نے کہا کہ میں جو ہے نا وہ ان کی مناحل عرفہ کی کزنس ہیں، ان کے گھر ہم نے جانا تھا ان سے ملنے، تو ہم نے کہا چلو ان سے بھی مل لاتے ہیں۔ تو یہاں پہ نا مناحل عرفہ جا رہی ہیں، ساتھ میں نور الہدیٰ بہت ایکسائٹیڈ ہو کے جا رہی تھی، یہ ہم ان کے گھر آ گئے تھے۔ یہ دیکھیں یہ نور کتنی ہیپی ہو رہی ہے نا جھولے پہ بیٹھ کے۔ تو میرا ارادہ تھا کہ نیکسٹ اپنے گھر میں جا کے اگر کوئی ایسی مجھے لگی ہی جگہ کہ جہاں پہ اس کے لیے میں یہ لگا سکوں تو میں جھولا ضرور منگواؤں گی اور لگاؤں گی۔ یہ دیکھیں ایک بڑا زبردست تھا مناحل کی آپی نے سنو ہاؤس بنایا تھا، خود بنایا ہے، دیکھیں کتنا زبردست ہے، کتنی محنت کی ہوئی ہے اس کے اوپر۔ تو بس گھر آئے ہیں تو مناحل عرفہ دونوں کو اتنا فیور ہو گیا، دونوں کو میں نے بروفن دیا اور مجھے خود بھی مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہوا ہے، لائک اگر تھکاوٹ سے مجھے ہونا تھا، بخار بچوں کو کیسے ہو گیا نا، ایک دم سے جو آج کل وائرل انفیکشن ہے اس کی وجہ سے سب کے زکام، گلے خراب اور بخار ہو گئے۔ پھر بھی یہ ضد کری تھی ہم نے نیکسٹ ڈے کلر کپڑوں میں اسکول جانا ہے کیونکہ نیکسٹ ڈے ان کا لاسٹ ڈے تھا اسکول میں۔ تو یہاں پہ میں بچوں کے کپڑے پریس کر رہی تھی اور میں بار بار ان کو یہی کہہ رہی تھی کہ آپ لوگ نہ آ جاؤ، طبیعت کافی خراب ہے۔ تو بس پھر میں نے کپڑے تو پریس کر دیے لیکن نیکسٹ ڈے واقعی ان دونوں سے نہیں اٹھا گیا اور یہ لوگ اسکول نہیں گئیں۔ اور اسی ویڈیو کے لاسٹ میں میں آپ کو انشاءاللہ وہ گھر بھی دکھاؤں گی جہاں پہ ہم لوگ جس فلیٹ میں ہم لوگ شفٹ ہو رہے ہیں اسلام آباد میں۔ تو یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ سے وہ گھر ہے، ابھی میں نے بس ویڈیو میں ہی دیکھا ہے، وہاں جا کے میں آپ کو دکھاؤں گی۔ تو شکر ہے الحمدللہ یہ جو گھر ہے یہ ہم نے فائنل کیا ہے۔ کافی عرصے سے میرے ہسبینڈ تقریباً 2-3 ماہ سے گھر دیکھ رہے تھے، مجھے ویڈیو بھی بھیجتے تھے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور ویسے بھی اگر کچھ سمجھ آتی تھی تو وہاں پہ اور 100 طرح کے پرابلمس تھے کہ پانی کا مسئلہ ہے یا گیس نہیں ہے یہ وہ۔ یہ فائنلی ہمیں ایک ایسا گھر ملا جو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ ٹھیک ہے، یہ فلیٹ ٹائپ ہاں ہے، فلیٹ ہے یہ۔ تو اس کی جو ہے وہ ہمیں اچھا لگا ہر لحاظ سے، مجھے بھی اور میرے ہسبینڈ کو بھی، تو ہم نے فائنل پھر یہی لے لیا ہے۔ اب وہاں پہ جا کے میں آپ کو دکھاؤں گی کہ یہ جو ہے وہ کیسا ہے یا میں نے کیا سیٹنگ کی ہے نا اس گھر کی۔ فی الحال تو ہم لوگ ماشاءاللہ سے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں، آپ سب ہمارے لیے بہت دعا کرنا کہ ہم لوگ خیر و عافیت سے اپنے گھر پہنچ جائیں۔